اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال مولانا امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ البخل عار والجبن منقصۃ۔ عزیزان محترم، جس سلسلے کا آغاز کیا ہے قصار الکلم کے حوالے سے، آج مزید کچھ نئے کلمات جس میں مولا نے اخلاقی بلندیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کچھ ایسی صفات کا تذکرہ کیا ہے جو ضد ہے اخلاق کی، جو صفات ایک ایسے انسان کے لیے جو مکارم اخلاق کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے کسی طور پر بھی زیبا نہیں۔ ان میں سے ایک صفت جو انتہائی مذموم صفت ہے، جو انتہائی بری صفت ہے، ایسی صفت جو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول ہے، اس کا رکھ رکھاؤ ہے، ہزار لوگوں سے ملتا ہے وہ، اگر اس کے اندر یہ صفت پائی جائے تو یہ صفت اس کے لیے ننگ و عار کا باعث ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا البخل عار، بخل وہ صفت ہے، کنجوسی وہ صفت ہے جو کہ عار ہے۔ بخل کا معنی، بخل بالکل دیکھیے اسراف کے مقابلے میں، اسراف کہتے ہیں اس مورد کو، اس موقع کو، اس جگہ کو جہاں پہ انسان کو ہاتھ روک کے رکھنا ہو اور وہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے۔ وہ مقامات جہاں پہ پیسہ بالکل خرچ نہیں کرنا، وہاں پہ بے تکے طریقے سے، بےہودہ طریقے سے، بے پرواہ ہو کر جب پیسے کو خرچ کیا جائے اسے کہا جاتا ہے اسراف۔ اور اسراف کے مقابلے میں ہے بخل، جہاں پیسہ خرچ کرنا تھا وہاں انسان ہاتھ روک لے، غریبوں کی مدد کرنی تھی ہاتھ روک لیا، یتیموں کی پرواہ کرنی تھی، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنا تھا وہاں پہ اپنا ہاتھ روک لیا۔ اپنے واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے حتیٰ کہ بعض لوگ اس بخل کی وجہ سے واجبات سے دور ہو جاتے، خمس نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، رد مظالم کے پیسوں کو ادا نہیں کرتے، کیونکہ یہ بخل جیسی مذموم صفت ان کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے مولانا کا البخل عار، اس کے دونوں جنبے ہمیں اپنی نگاہ میں رکھنے چاہیے۔ ایک یہ عار ہے دنیا میں بھی اور دوسرا یہ عار ہے آخرت میں بھی۔ مولانا مطلقاً کہا ہے بغیر کسی قید کے، البخل عار، بخل کنجوسی وہ صفت ہے جو ننگ و عار کا باعث ہے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں اس سے نہیں ملو یار، یہ جو ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، کنجوس مکھی چوس، یہ تو کسی کو اپنا بخار بھی نہ دے۔ دیکھیے کتنے سارے جملے ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں، اور یہ جملے وہ جملے ہیں جو کسی انسان کی بری صفت کو بیان کر رہے ہیں۔ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی اپنا کسی کو چار آنا دینے کو بندہ خدا تیار نہیں ہے، اتنا بخیل آدمی ہے۔ مکھی چوس، مکھی اگر اس کی شہد میں گر جائے، کہیں چائے میں گر جائے تو اٹھا کے اسے بھی چوس لے کہ میری چائے کا قطرہ یا شہد کا قطرہ مکھی کے ساتھ نہ چلا جائے، مکھی کو چوس لے انسان۔ تو یہ مثالیں جو دی گئی ہیں بخل کے انتہائی جو ہے آخری درجے کو بیان کرنے کے لیے دی گئی ہیں، وَإِلَّا کسی بھی طور پر بخل جو ہے ایک اچھے انسان میں اور خاص طور پہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ماننے والے میں مولا کو اصلاً گوارا نہیں ہے، کیونکہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ انسان جس میں بخل پایا جاتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا، 500 سال کی مسافت سے بھی اس کو جنت کی خوشبو محسوس نہیں ہو سکتی، کتنا بھی قریب ہونا چاہے کبھی وہ قریب نہیں آ سکتا۔ بخیل نہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، بخیل نہ خدا کے قریب ہوتا ہے، بخیل نہ ائمہ کے قریب ہے، نہ رسول اللہ کے قریب ہے، نہ جنت کے قریب ہے، کسی بھی اچھی چیز سے بخیل قریب نہیں ہے۔ بخل کے جو معیار ہیں ان میں بنیادی ترین جو چیزیں شریعت کے حوالے سے پابندی کے انسان اپنے آپ واجبات کی پابندی کا خیال رکھے، مالی حوالے سے جہاں پیسہ دینا ہے وہاں پہ اپنے ہاتھ کو نہ روکے، وہاں پہ جود اور سخا کا مظاہرہ کرے، سخاوت کا مظاہرہ کرے، اور جہاں پہ ہاتھ روکنا ہے بےہودہ بھی خرچ نہ کرے، اسراف بھی نہ کرے، وہاں روک لے۔ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے قناعت سے اور انتہائی جو ہے جسے کہا جائے ہاتھ کو مناسب طریقے سے رکھے، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ خرچ کر دے، ایسا نہ ہو کہ بہت کم کنجوسی کرے کہ گھر والے بھی اس پہ تو کرے کہ یہ اپنے گھر پر ہی خرچ نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک بری صفت ہے، انشاءاللہ اس کا بھی پھر کبھی تذکرہ ہوگا۔ خلاصۃ الکلام، امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا البخل عار۔ دوسری صفت کی طرح آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ذہن نشین رکھیں کہ گفتگو بہت طویل ہوتی ہے، لیکن چونکہ کلپ جو لفظ ہے CLIP، کلپ کا مقصد یہ ہے کہ
مختصر جو ہے تصویری دستاویز جس کے اندر کچھ باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے بہت ساری باتیں بیان نہیں کی جاتی۔ جو چاہنے والے ہیں ان چیزوں کے، ان مطالب کو جو چاہتے ہیں پڑھیں، وہ مختلف شروحات کی طرف مراجعہ کریں۔ ہم لوگ مختصراً کسی بھی کلمے کی تشریح کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ دوسرا کلمہ الجبن منقصۃ، ڈرپوکی، بزدلی انسان کے اندر ایک احساس کمی ہے، کمی کا باعث ہے۔ جو انسان ڈرپوک ہے اس کے اندر کچھ کمی ہے۔ کمی فضیلت کے مقابلے میں ہے منقصت، کمال کے مقابلے میں ہے کمال اور نقصان۔ وہ انسان جس کے پاس شجاعت ہے، بہادری ہے، وہ کامل ہے۔ وہ انسان جس کے پاس ڈرپوکی اور بزدلی جیسی بری صفت پائی جاتی ہے، یہ انسان اپنی ذات میں کمی رکھتا ہے، یعنی یہ چلتا پھرتا جو ہے اس کے اندر ایک کمی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اپنی ڈرپوکی، اپنی بزدلی کو دور کرے۔ جو انسان ڈرپوک ہو، جو انسان بزدل ہو، وہ مختلف مواقع پر بہت ساری اچھی صفات سے دور رہ جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر بہادری کی ضرورت ہے، جہاں پر جرأت کی ضرورت ہے۔ ایک بارز ترین اور ظاہر ترین اور بہترین مثال مقام جہاد ہے۔ جہاد کے لیے بڑا دل ہونا چاہیے، جہاد کے لیے انسان کو شجاع ہونا چاہیے، جہاد کے لیے انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب چاہے میدان میں روانہ ہو جائے۔ اسی لیے مولا متقیان کی جو صفات ہے اس میں ہمیں صفت نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے میدان میں بڑھ چڑھ کے حملہ کرتے تھے، کبھی کسی کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ کرار، غیر فرار، قاتل ابطال عرب، قتال العرب، یہاں تک کہا گیا کہ جتنا امیر المومنین نے دشمن اسلام کو تہ تیغ کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ لولا سیف علی لما استقام الاسلام، اگر امیر المومنین کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام پابرجا نہ ہوتا۔ بالمقابل وہ لوگ جو تاریخ میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، جو جنگوں میں بھاگے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، خدا کو چھوڑ دیا، ان لوگوں کو کبھی بھی اچھے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، ہمیشہ برے طریقے سے یاد کیا جاتا، کیونکہ ان میں ایک کمی تھی، اور وہ یہ کہ مرد ہونے کے باوجود یہ لوگ مردانگی اپنے وجود میں نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ جبن، بزدلی اور ڈرپوکی وہ چیز ہے جو انسان کو اگر اس کے خاندان پر، اس کی عزت پر، اس کے آبرو پر، اس کے دین پہ حملہ ہو، بزدلی اس کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ تو یہ کمی ہے، یہ وہ کمی ہے جو انسان کو بلند مقاصد عالیہ سے روک دیتی ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کہ بزدلی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جملہ اور اسی پہ اس گفتگو کو تمام کریں گے۔ وہ لوگ جو بزدل تھے، تاریخ طبری میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ واقعہ کربلا میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نہ لشکر یزید میں تھے، نہ لشکر امام حسین میں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بیچ میں ایک پہاڑی پر کھڑے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، اللہم انزل النصر علی الحسین، بار اللہ حسین ابن علی کی مدد فرما۔ آنسو بہا رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اتر کر حسین ابن علی کی مدد کو نہیں آیا، کیونکہ ڈرپوک لوگ تھے۔ اپنی دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جان جو ہے خطروں میں ڈال نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ کمی تھی جس نے ان کو ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ ڈرپوکی کی وجہ سے خیر ابدی سے محروم رہ جائے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی نصرت سے محروم رہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔